ویسے کل ہم میوزک پہ بات کر رہے تھے اور میرا خیال ہے میوزک کا ڈیفینیٹلی تعلق ہے اس سے، ڈپریشن، انگزائٹی اور سیڈنس سے، ہے نا؟ بالکل برو 100% ہے. کیونکہ لوگ اکثر جب اداس ہوتے ہیں یا لو اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تب بھی وہ میوزک کی طرف جاتے ہیں ٹو اپ لفٹ دیم سیلوز. ہاں ویسے اس کا ہاں تعلق تو ہے، لیکن ویسے جنرلی جتنی مصیبتیں اور آفات لوگوں پہ ہیں نا، میں آج ابھی ادھر آتے ہوئے سگنل پہ کھڑا ہوا تھا تو رائٹ سائڈ پہ نا ایک بابا جی بوڑھے اراؤنڈ 80s ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اچھا میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو ایسے نیچے آنکھیں کرے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے شیشہ کھولا، میں نے کہا بابا جی کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک. میں کب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں 2.5-3 گھنٹے تو ہو گئے یہاں پہ. سگنل میں بیٹھے تھے پیچھے ادھر فٹ پاتھ پہ جو پیچھے تھا گرین بیلٹ پہ. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کچھ نہیں بیٹا، بس بیٹھا ہوں، مجبوری ہے. میں نے کیا مجبوری ہے؟ کہتے ہیں 2 سال کووڈ میں گرا تھا، میں پینٹ کا کام کرتا تھا، پینٹ کا یا اس کا پلسٹر وغیرہ کا بھی نا. کہتے ہیں میں گرا تھا تو مجھے ہیڈ انجری ہوئی جس کی وجہ سے میرا آنکھیں بالکل ختم ہو چکی ہیں، یعنی میں بہت کم دیکھ سکتا ہوں اور میرا ہاتھ بھی فریکچر ہے تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. اچھا خیر اس کو یعنی میں دیکھ رہا تھا نا تو سبحان اللہ آئی واز تھنکنگ یار دس پرسن از گوئنگ تھرو اے ویری ٹف ٹیسٹ. برو ویسے گمکس بہت زیادہ ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں مانگنے کے لیے بہت زیادہ. یہ تو آج کل آپ کو ایوری کارنر پہ آپ نے کوئی بندہ ایسے بیٹھا، وہ مانگ رہے تھے ویسے مزدور بیلچا لے کے بیٹھا ہوگا ایسے. ہاں لیکن مانگ نہیں تھا برو، تو بیٹھا ہوا تھا بس. وہ دس از واٹ دے ڈو. آپ کو کیوریوسٹی نے کک ان کیا نا، آپ نے رک کے پوچھا اس سے. اسی طرح لوگ کرتے ہیں اور پھر پیسے بھی دیتے ہیں. لیکن برو دیکھیں نا، میں ویسے I'm not saying کہ وہ جینوئن نہیں ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایسا بہت آج کل ہو رہا ہے. ہاں یہ بھی ہے. اس سے نا ہوتا ہے کہ جو واقعی مستحق لوگ ہیں نا وہ بیچارے رہ جاتے ہیں. یار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خاص جگہ سے آتے ہیں وینوں میں بھر بھر کے، یہاں پہ ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. برو دس از واٹ دے ڈو. لیکن برو ان لوگوں میں نا اکثر یہ جو حقدار لوگ ہیں نا ڈیفینیٹلی وہ تو مارے جاتے ہیں. کون سا اس میں حقدار ہے کون سا نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم یو اے کی خبر پڑھتے کہ یو اے میں 200,000 درہمز ایک بندے کی فیک لمب سے برآمد ہوئی. اور برو ہم بینکس یہاں پہ جاتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا بینک کا چکر لگا تھا تو انہوں نے کہا کہ تو ابھی لاکھوں روپے کے سکے ہمارے پاس یہ بچے لے کے آتے ہیں، لاکھوں روپے کے سکے. سو ڈیفینیٹلی ہے. بٹ وہ جو بابا جی تھے نا مجھے وہ تھوڑا سا نا یعنی وہ ایسے لگ رہے تھے کہ ہی از گوئنگ تھرو اے ٹف ٹائم اینڈ ہی واز ناٹ آسکنگ. اور انہوں نے کہا بس یعنی ہی واز ناٹ کنسرنڈ کہ میں اسے پوچھ رہا ہوں. پریشانیوں کا نا یہ اس کا تو جو ڈائمینشن ہے بہت زیادہ واسٹ ہے نا. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی جب پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ایک ایسپیکٹ ہے، جو ایلیمنٹ ہے، وہ بندہ پھر غم میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن ہے، سیڈنس ہے. لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، دے آلویز سیڈ. ٹھیک ہے، اور آپ کی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے. مطلب واٹ از لائف؟ اگر آپ لائف کو ایکسپلین کریں، کوئی ایسا شخص ہو نہیں سکتا پاسبلی جس کی لائف جو ہے وہ خوشیوں سے بھری ہو جی، ہر وقت خوشی خوشی خوشی. ایون دا پیپل ود دا میکسیمم آف ویلتھ دے وڈ آلسو ہیو، بلکہ ان میں تو زیادہ شاید غم ہوتے ہیں، زیادہ ڈرگز ہوتی ہیں، زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. اصل میں آج کا ڈیلیما پتہ کیا ہے، لوگوں کو نا فرق بھی نہیں پتا کہ یہ مجھے انزائٹی ہو رہی ہے، سیڈنس ہے یا ڈپریشن ہے، یعنی ہے کیا مجھے. ڈیفیکلٹ بھی ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا فرق کرنا. یار اس میں نا ایکچولی میرے خیال سے ہم لوگ نا مائنڈ سیٹ کا پرسپیکٹیو جو ہے نا یہ فرق ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، خاص کر میں ینگ جنریشن کی بات کروں گا، کیونکہ ہم لوگ آج کل نا سوشل میڈیا کے اندر بہت زیادہ ان ہیں، ویدر اٹ از فیس بک، انسٹاگرام اور یہ وہ. اس میں دیکھیں اگر آپ نوٹ کریں گے نا، دکھایا یہی جاتا ہے کہ لائف از ویری بیوٹیفل. اور پھر جب آپ دوسرے لوگوں کی فوٹوز دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ ریالٹی بہت کم ہوتا ہے، وہ ریالٹی ہو، اس میں فلٹرز ہوتے ہیں اور وہ شو ایسے کروا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا لائف سٹائل ہی ایسا ہے، ہم کھانا ہی یہی کھاتے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے ہی ایسے ماحول میں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وہی جو ہے نا انگزائٹی، ڈپریشن وغیرہ کی، وائی از اٹ ہیپننگ ٹو می. برو میں آپ کو نا لائیو ایگزامپل دوں، مطلب آئی بی ویری آنیسٹ. مطلب کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے اوپنلی پلیٹ فارم سے بات کرتے ہوئے. آئی ایم اے فوٹوگرافر مائی سیلف، ٹھیک ہے، آئی ڈو فوٹوگرافی ود مائی ٹیم، اور پکچرز ہم لیتے ہیں. کچھ پکچرز میں انسٹاگرام پہ کچھ لوگوں کے دیکھتا ہوں جو کریٹرز ہیں بڑے بڑے ویسٹرن موسٹلی، کیونکہ ان لوگوں نے زیادہ ایکسل کیا اس چیز میں. تو جس اعتبار سے ان کی پکچر بنی ہوتی ہے، وین آئی ایڈٹ مائی اون پکچرز، تو آئی ریچ دا سیم لیول آف جو آپ کی پرفیکشن ہے with regards to scenery, quality, pose and everything. اور میں اکثر نا سوچتا ہوں کہ یار how fake is it, you know? Because پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ انسٹاگرام پہ آگے پیچھے کوئی ویڈیو دیکھتے ہو، پکچر دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے یار کتنی زبردست جگہ ہے یار، this doesn't look real. اور یہ بندہ اس وقت یہاں پہ ہے،
تو کتنا زیادہ بلیسڈ ہے. حالانکہ وہ جگہ خوبصورت ہوگی لیکن آپ اس کو ایڈٹ کر کے نا ملٹیپل ٹائمز جو ہے نا انریل بنا دیتے ہو, اتنا انہینس کر دیتے ہو. اٹس اچیویبل, ویری ایزیلی اچیویبل. وہی بات ہے کہ ڈسپشن ہے. صبح اٹھتے ہی برو ہم ایسے فون نکالتے ہیں, انسٹاگرام کھولتے ہیں اور اسکرولنگ شروع کر دیتے ہیں, لوکنگ ایٹ پکچرز. وہ وہاں ٹریول کر رہا ہے, وہ دبئی گھوم رہا ہے, وہ وہاں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دے آر لیونگ اے پرفیکٹ لائف. ایون برو ریسرچز کہتی ہیں کہ یہ جو ڈراماز اور موویز ہیں یہ ہمیں بڑا ڈپریسڈ کر رہے ہیں, ایموشنلی ویک کر دیتے ہیں ہمیں. اب تو یہ ہو گیا ہوا ہے کہ لوگ کا سوشل میڈیا یوزیج کی وجہ سے نا جو سیڈنس انگزائٹی وہ تو کک ان کر رہی ہے, لیکن اکثر لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. یو نو دس از دا کامن ٹرم کہ یار آئی ایم فیلنگ سیڈ فار نو ریزن. آئی ڈونٹ نو, میرے پاس سب کچھ ہے, میرے پاس گاڑی ہے, گھر ہے, یونیورسٹی کالج آتے ہیں, پیسہ سب کچھ ہے, لیکن بس میں سیڈ ہوں. اینڈ دے ڈونٹ ریئلائز دیٹ اف اٹ آفن موسٹ آف دا کیسز میں اس کی وجہ یہ ایکسیسو سوشل میڈیا یوزیج ہے, اور یہ سیل فون یوزیج ہے, یہ بنج واچنگ آف ڈفرینٹ چیزیں, شوز اور موویز. اریٹیبلٹی یار, اریٹیبلٹی. ویسے اگر ہم ڈسکس کریں کہ سیڈنس اور ڈپریشن میں فرق کیا ہے, کیا خیال آپ لوگوں کا؟ ڈپریشن کی جنرلی جو ڈیفینیشن, ایک ون آف دا ڈیفینیشنز ہے کہ یہ جو ملٹیپل اسٹیٹس ہیں اس کے اندر سیڈنس, آپ کا کرائنگ, آپ کا لو فیل کرنا, اکثر کچھ سرٹن باڈی پارٹس میں فیل, مطلب گٹ میں پین فیل کرنا کنسسٹنٹلی ایوری سنگل ڈے ایٹ لیسٹ فار اے پیریڈ آف 2 weeks. دیٹس ڈپریشن. ہاں جی, اگر یہ اس طرح اور بھی بہت سارے سمپٹمز ہیں. سیڈنس مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹیمپریری فیلنگ کا نام ہے اور ڈپریشن شاید لانگ ٹرم ہے. لیکن یہ فرق کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ کا کویشچن میڈیکل پرسپیکٹیو سے ہو رہا ہے یا نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ سے ہو رہا ہے. نہیں, میڈیکل پرسپیکٹیو سے, یعنی جو میڈیکل انڈسٹری کہتی ہے, سائیکو تھراپسٹ کہتے ہیں, اور وہ تو ڈپریشن از اے ڈیزیز برو. یس, وہ تو کیمیکل امبیلنس کو بولتے ہیں. اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بیسیکلی سیڈنس از ڈیو ٹو اے ریزن دیٹ یو نو آف. آپ کی مدر چلے گئے دنیا سے, یو فیل سیڈ, ٹھیک ہے, اور سیڈنس میں یو ڈونٹ فیل لو سیلف اسٹیم اینڈ یو ڈونٹ لوز دا پرپز آف لائف, یو ڈونٹ لوز دا ہوپ آف لیونگ. سیڈنس از موڈ, is mood temporary, mood swings جو آتے ہیں بندے, and you enjoy some blessings and you don't enjoy other blessings sadness میں. But depression میں constant generally constant ہے, you don't enjoy the blessings you should enjoy, for example eating food, یا جو آپ پہلے کر رہے تھے, جو نارملی آپ انجوائے کرتے تھے, اب وہ نہیں کر. لیکن ایک اور چیز بھی ہے, کبھی کبھار سیڈنس بھی نا اسٹیٹ پرولونگ کر جاتی ہے اور ڈپریشن لوگ اس کو کنفیوژن کبھی کبھار نہیں بھی جاتی, اینڈ پیپل تھنک میں ڈپریس ہو گیا ہوں. بالکل, ایک تو اتنا زیادہ یہ کامن ہوگی نا, ایوری بڈی تھنکس تھوڑا سا سیڈ ہوا نا 2-3 دن 4 دن, اور جی میں ڈپریشن میں چلا گیا. اور یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور جو میڈیکل کی فیلڈ ہے نا, اچھا سائیکو تھراپسٹ کا وہ آرگیوبلی تھوڑا ڈفرینٹ اوپینین ہے ان کا, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈپریشن is when you don't know why I'm depressed. Depression is when آپ کا جو آپ ناہلزم پہ پہنچ جاتے ہو. ناہلزم is you lose the purpose of life, ٹھیک ہے. آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے اس میں جو ریزن ہے وہ اتنی پش ہوئے ہو جاتی ہے آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں کہ یو ڈونٹ نو ایگزیکٹلی what the reason is. بٹ سائیکو تھراپی کی فیلڈ میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, there is a reason, بٹ میڈیکل یا جو فارماسیوٹیکل جو انڈسٹری ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی, بیکاز ایک وہ ہے. تو بیسیکلی ان میں اختلاف ہے اس کا. بلکہ میں ایک ہارورڈ میڈیکل اسکول ان کی ایک ان کا آرٹیکل ہی پڑھا تھا, اس پہ انہوں نے لکھا تھا انٹرسٹنگلی کہ ابھی تک جو سب سے بڑا جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا کیا کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ, وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیکل جب آپ کا کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے نا, کسی ایک کیمیکل کا زیادہ ہو جانا, کسی ایک کا بہت کم ہو جانا, یہ آپ کا جو برین کے پارٹس ہیں امیگڈلا اور ہپوکمپس, اس میں جو مینلی یہاں سے جب امبیلنس بہت ہوتا ہے تو ڈپریشن کاز ہوتا ہے. تو کہہ رہے تھے کہ انفیکٹ اب ریسرچ فردر ہمارے پاس آ گئے ہیں, ایم آر آئی اسکینس کی ڈفرینٹ انہوں نے نام لیے تھے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف اسکینز ہیں جو کہ فردر ہماری برین کو ہم ڈیٹیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ خالی یہ ریزن ہے ہی نہیں ڈپریشن کی, اور دیر آر سو مینی ریزنس انفیکٹ. اور ان کا تھا آپ 2 بندے لیں گے, ان کے ایگزیکٹ سیم, دونوں ڈپریشن میں, دونوں کے ایگزیکٹ سیم سمپٹمز ہیں, بٹ دونوں کا علاج ڈفرینٹ ہوگا. کہتے ہیں دونوں کا آپ یو ہیو ٹو ٹریٹ دم ڈفرینٹلی بیکاز یو ول ہیو ٹو گو بیک, کیونکہ ایک کی ہو سکتا ہے کسی کا چائلڈہڈ ٹراما ایسا ہوا ہو جس کا, اور دوسرے کا بھی شاید ٹراما ہو لیکن اس کا بہت ڈفرینٹ ہوگا. سو یو ہیو ٹو ٹریٹ اٹ ڈفرینٹلی. تو کہتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز بھی جو ایون ہیں ان میں اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز یہی ہے نا, کیٹیگری ہے, ایک ڈرگز تو نہیں ہے, لیکن ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈرگز ہیں. کیمیکل امبیلنسز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور پتہ ہے اصل میں پتہ ہے کیا ہمارا جو سائنس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈپریسو بندے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ جو کیمیکل فائرنگ ہو رہی ہے نا اس کو بس مزید لو کر, سپریس کر.
ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, تاکہ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہم اگر کہیں کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیور بیس ہے, کوئی کیور ہے, ہمارے پاس کیور نہیں ہے ڈپریشن کا. یہ جو بھی میڈیسنز آپ دیکھتے ہیں نا, یہ ایک ٹیمپرری اس بندے کی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے, امبیلنس کو ختم کرو تو بیلنس میں اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے برین کے جو ہپوکیمپس ہے, اس میں انہوں نے خواتین میں پایا کہ جو ڈپریسڈ خواتین ہیں نا, ان کا یہ 9 to 13% ریڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کیا کہتے ہیں یہ جو اینٹی ڈپریسنٹ اکثر انہوں نے نوٹ کیا یار فوری طور پہ امپیکٹ نہیں کرتے, اکثر ویکس لگ رہے ہوتے ہیں, بیکاز ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کنیکشنز ہیں نا, دے نرو سیلز, یہ کنیکشن بن جب رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ بننے میں ان کو ویکس لگتے ہیں. سو جب یہ بنتے ہیں اور یہ جو ریڈکشن ہوئی تھی یہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے, واپس اپنی نارملائزیشن ہوتی ہے, تب جا کے بندہ تھوڑا سا بہتر فیل کرنا شروع کرتا ہے. سو وہ یہ اس میں بڑی لسٹ تھی لمبی بھی کہ دیر از سو مچ ریسرچ اسٹل گوئنگ آن. ہمیں ابھی تک نہ کاز کا 100% شور ہے کہ کیوں ہو رہا ہے, نہ ہم علاج میں ہم شور ہے. سو دس از اسٹل اے بگ فیلڈ جس کے اوپر بڑے بڑے کوسچن مارکس ہیں کہ یار ایگزیکٹلی کیسے کیا جائے. پیشنٹ میں جانتا ہوں, وہ نا اسلام آباد میں تھے, شفا میں انہوں نے ملٹیپل ٹائمز اپنا علاج کرایا. اچھا وہ نا اچانک سے نا ویک میں ہی از لیونگ اے نارمل لائف, پرفیکٹلی نارمل لائف, ٹھیک ہے, لیکن کبھی وہ صبح اٹھتے تھے شدید ڈپریشن کی اسٹیٹ میں, ٹھیک ہے, اور وہ ڈپریشن ان کا چلتا تھا اراؤنڈ 7 days کا ایگزیکٹ, ٹھیک ہے. وہ جب وینسڈے کو کک ان کیا, اگلے وینسڈے کو ختم, اور وہ شفا اور کہاں گئے, انہوں نے اپنے نیورو کے ٹیسٹ کرائے, انہوں نے اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ, انہوں نے اپنے MRI اسکینس, انہوں نے کیا کچھ کرا, انہوں نے ان کے برین کے انہوں نے ٹیسٹ کیے, اسکین سب کچھ کیے. اتنے سارے ڈاکٹرز کا پینل آن بورڈ تھا, جس میں یہ نیورو سائنٹسٹ بھی تھے, جس میں نیورو جو سرجن بھی تھے, اور میڈیکل اسپیشلسٹ تھے, ہر طرح کا, ریڈیولوجی کا ہیڈ تھا. تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو نہیں پتا ایسا کیوں فیل کر رہے ہیں آپ. اچھا وہ پھر ہفتے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا, ایز ایف نتھنگ ہیپنڈ ایٹ آل, اور پھر کچھ عرصے بعد وہ خراب ہو جاتے. سو بیسکلی دس وینٹ آن اینڈ آن, بٹ آئی تھنک سبحان اللہ کہ شفا جیسا ایڈوانسڈ ہاسپٹل جس میں دنیا کی تمام چیزیں یعنی پائی جاتی ہیں, دے کوڈنٹ ڈائگنوز. اور ڈپریشن کی جو میں دیکھ رہا تھا, یعنی جو سمٹمز ہیں وہ ہے پرسسٹنٹ سیڈنس اینڈ بینگ اینشیس, ٹھیک ہے. دوسری فیلنگز آف ہوپلیسنس اینڈ پیسمزم, انسان امید ہار جاتا ہے. فیلنگ آف گلٹ, ورتھلیسنس اینڈ ہیلپلیسنس. لاس آف انٹرسٹ اینڈ پلیجر, ہابیز اینڈ ایکٹیویٹیز, یعنی آپ کو کھانے کا بھی دل نہیں چاہتا, آپ کو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے نا, یعنی ڈونٹ انجوائے اینی تھنگ ایٹ آل ان یور لائف. ڈیکریزڈ انرجی اینڈ فٹیگ, موونگ اینڈ ٹاکنگ سلولی, ٹھیک ہے. فیلنگ ریسٹلیس اور ہیونگ ٹربل سٹنگ اسٹل. یہ تو لائف کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں, لیکن دا کروشل کویسچن از کہ ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلامک ڈپریشن سو ٹو سے اینڈ دی میڈیکل ڈپریشن. اس میں دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کنفیوژن بندے کے مائنڈ میں یہ آ جائے کہ بندہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں, یو آر ان دا ورلڈ, اور چونکہ ہم ابھی سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے نا کہ دس ورلڈ از فل آف جوائز, از فل آف لگژریز, اور کمفرٹیبل لائف ہونی چاہیے. تو یو نو وی شوڈ آسک آرسیلوز کہ واقعی یہ دنیا از اٹ دی ہاؤس آف لگژریز, کہ کیوں ہمارے اندر ایسے سیڈنس کیوں آتی ہے. اور لوگ یعنی عموماً اب دیکھا جائے نا, ہر بندہ ایوری پرسن از ان دا پرسوٹ آف ہیپینس, کہ جی میرے اندر یعنی مجھے کہیں نہ کہیں سے نا خوشی مل جائے. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ بندہ کسی چیز کے لیے کوشش کر رہا ہے, وہ جب وہ چیز پا لیتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی خوشی ہو ہی نہیں, اور اگر اس کو وہ چیز مل بھی جائے وہ تھوڑے سے ٹائم فریم کے لیے وہ خوش رہے, اور ایونچولی سب کو پتہ ہے کہ اگر مجھے یہ چیز مل بھی گئی ہے آئی ایم گوئنگ ٹو لوز دس اینی وے. تو کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے پرماننٹ تو نہیں آپ کو ملے گی. لیٹس سے اف یو نو اف دیر از اے ویلتھی پرسن, اب جتنے بھی ملٹی ملینئرز یا بلینئرز لوگ ہیں, اف دے آر سیٹسفائڈ ود دیئر لائفز دین وائی وڈ دے ویک اپ دا نیکسٹ ڈے اور پھر جو ہے محنت کریں گے 8-8 گھنٹے یا 10-10 گھنٹے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ؟ سو یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے, کہ جو ہیپینس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ ہم دنیا کو یعنی کس ریگارڈ میں لیتے ہیں, واٹ از دس ورلڈ اینی وے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جیسے آپ نے دین کی بات کی ہے نا برو, دیر از اے بگ ڈفرینس. ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ یہ دنیا آئے ہو, اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا گیا ہے کہ یہاں پہ عیاشی کرو, اور اس میں سوشل میڈیا نے بہت زیادہ پارٹ پلے کیا ہے. لیکن ہمیں کون بتائے گا, کون اس پوزیشن پہ ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. ظاہری بات ہے کہ وی ایز مسلمس وی بلیو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں,
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق, کہ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دس ورلڈ از ناٹ اے ہاؤس آف لگژریز, انسٹیڈ دس لائف از اے ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ نے تو کلیئرلی بتا دیا نا سب کو, سب انسانوں کو یہ بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم تمہارا لازماً ٹیسٹ لیں گے. اس میں تمہارے رزق میں بھی, مال میں بھی کمی آ جائے گی, تمہاری صحت میں بھی کمی آ جائے گی, اور بہت ساری جو ہے چیزوں میں, یعنی من ثمرات کا لفظ آیا ہے کہ اور بھی جو چیزیں تم انجوائے کرتے ہو تم یو ول بی ڈپرائیوڈ آف دوز تھنگس. اور پھر دیکھیں نا ہمیں موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے. جیسے ہم اگر کیور کی طرف آتے ہیں, جیسے ہم نے ڈپریشن کی بات کی ہے, سیڈنس کی بات کی ہے, اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے یار, اگر میرے اندر لیٹ سے ایک بندے کے اندر پرابلم بھی ہے, وہ بار بار ڈپریشن میں آتا ہے, اینڈ ہی ہیز ٹو فائٹ دیٹ سینس. اگر وہ اس سینس کو 30 سال 40 سال یا اپنی ساری زندگی فائٹ کرتا ہے وتھ پیشنس, اس کو پتہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کو موٹیویشن اس سے مل رہی ہے کہ کوئی بھی اگر میرے اوپر پریشانی مصیبت آتی ہے, میں نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے. جو سی بی ٹی ہے نا, جو سی بی ٹی کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی جو ہے اسلام, یعنی آپ اس کو آیات کر لیں, احادیث کہہ لیں, وہ سی بی ٹی تو ہے ایک طرح سے, جو بھی آپ کو مائنڈ سیٹ دیتا ہے, وہ بیہیویئرل تھیراپی تو ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے. لیکن اگین میں نا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صبر اور ایک ہائے ایمان والے بندے کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, اور اس کا ضروری نہیں ہے کہ علاج صرف اللہ پہ توکل اور تقدیر پہ توکل ہو, اس کو میڈیکیشن پہ چلے جانا چاہیے اور علاج کروانا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے ایک ہائے ایمان اور اونچے صبر والے بندے کو پیٹ خراب ہو جائے, اسی طرح سے اس کو اپنا صرف اللہ پہ تقدیر اور ایمان سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا, اس کو میڈیکیشن لینی چاہیے, اسلام یہ کہتا ہے. لائک وائز ڈپریشن بھی اس کو یعنی بے شک میں نہیں کہا سائیکاٹرسٹ پاس جائے, سائیکو تھراپسٹ کے پاس چلا جائے, سائیکالوجسٹ کے پاس چلا جائے, ٹھیک ہے, اپنا اس کو ٹریٹ کرے, اس کو میڈیکل النس سمجھے. ہم نا چلے ڈپریشن کو 2 منٹ چھوڑ کے ہم جو نارمل سیڈنس ہے اس پہ بات کرتے ہیں, کہ جو ایک جنرل عوام میں نظر آتی ہے. اینڈ ون آف دا ریزنز میں نے خود پرسنلی جو آبزرو کیا کہ لاٹ آف اسٹریس, ہر چیز کے اوپر نا بہت زیادہ پریشان ہو جانا, اسٹریس لے لینا, کوئی چھوٹا سا, اگین وی کین کنیکٹڈ ود دا فیکٹ دیٹ کہ جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کم ہوتا ہے تو ہم ہر چیز پہ اسٹریس بنا پڑا لیتے ہیں, اور اسٹریس لیڈس ٹو انگزائٹی اینڈ اسٹریس لیڈس ٹو سیڈنس. تو یہ جو ہم جنرل ہماری ایک جو لو لیول آف اسٹریس اور لو لیول آف سیڈنس ہے نا, اس کو ڈیل کرنے کی سجیشنز کیا ہے؟ اسٹریس بیسیکلی تو ایک نارمل فزیولوجیکل رسپانس ہے, یو نو دس, کہ اگر اسٹریس نہیں ہوگا نا تو آپ کام ہی نہیں زندگی میں کر سکیں گے. اسٹریس از یور دیٹ فزیولوجیکل رسپانس جو آپ کو ابھارتا ہے کہ اب کچھ کرو, مطلب یو ٹیک دا پین. بات یہ کہ آپ اوور اسٹریس تو نہیں کر رہے, آپ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ اسٹریس تو نہیں کر رہے, اور اس میں ایک نہیں ملٹیپل فیکٹرز انوالوڈ ہیں. ابھی آپ نے شروع میں فون کی بات کی تھی نا, when you pick up the phone and repeatedly pick up the phone, اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہے, وہ چیک کرنے کی جلدی ہے, وہ اریٹیبلٹی ہے, یہ اٹ سیلف بہت بڑا اسٹریس ہے. اسی طرح ہماری لائف میں نا ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سارے اسٹریسز ایسے ہیں جو ہمیں ڈپریشن کی طرف, سیڈنس کی طرف لے کے اسٹریس یہ بھی ہے نا کہ آپ کا جو ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, جیسے موبائل سے آپ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا یہ بندہ اگر اتنا سکسیزفل ہے ان ٹرمز آف ورلڈلی میٹرز, تو مجھے بھی اس کے لیے محنت کرنی ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پہ آلریڈی 10 بار ہیلدی اسٹریس ہے. بیڈ اسٹریس پتہ ہے کہ آپ ڈرائیو کرتے ہوئے اگر فون پہ میسج چیک کر رہے ہیں اور کسی کو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ سخت اسٹریس سے گزرے ہیں, پتہ ہے, یو آر ٹرائنگ ٹو فوکس آن دا ڈرائیونگ, اور آپ ایک ساتھ لکھنا بھی چاہ رہے ہیں کچھ, الٹیمیٹ اسٹریس سے گزر. جو آپ نے بات کی نا, جو بیسک اسٹریس ہوتا ہے شروع میں تھوڑا سا, جو آپ کو ایکشن کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار وہ جب یو اسٹریس, اور وہ ایکشن نہیں ہو پاتا, یا اس میں ڈیلے آ رہا ہوتا ہے, یا وہ اس میں کوئی اس کے اندر کوئی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے, وہ ایکشن نہیں لیا ہو پا رہا. ناؤ دیٹ لیڈس ٹو دی ادر کائنڈ آف اسٹریس, جو کہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہو جاتا ہے. اس میں جیسے انگزائٹی, اور پھر وہ باقی سیڈنس, اگر وہ فیلئر میں چلا جاتا ہے, سیڈنس میں شفٹ ہو جاتا ہے, تو وہ جو ہے نا وہ اور چیز. اس میں نا انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جو سیڈنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نا, تھوڑی سی اور بات کلیئر ہو جائے, واضح ہو جائے کہ دیکھیں جیسے ہم نے ایک آیت سورہ بقرہ کی پڑھی ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ صرف یعنی مسلمانوں کی بات کروں گا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کر کے رکھا ہوا ہے کہ صرف یہ کہہ لینے سے کہ میں ایمان لے آیا ہوں, لا الہ الا اللہ پڑھ لی ہے, ان کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا, ان کو آزمایا جائے گا, کیونکہ ان سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ٹیسٹ لیا. اللہ تعالیٰ لازماً یہ دیکھ کے رہیں گے کون اپنے اس اسٹیٹمنٹ میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. دا مومنٹ یو ریئلائز, اور جب آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ یہ دنیا ٹیسٹ ہے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, سیڈنس بھی ہوگی, ہیپی مومنٹس بھی آئیں گے, تو یو بیکم ایٹ ایز.
وہ کیوں وہ کیسے ہوگا کہ اب اس کی مینیفیسٹیشن کیسے ہوگی. امام ابن تیمیہ یہی تو کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ ما یصنع اعدائی بی, کہ واٹ مائی اینیمی کین ڈو ٹو می. اب دیکھیں واٹ اے موٹیویشن ان کے دل میں. اب دیکھیں ہی از کیرنگ موٹیویشن ان ہز ہارٹ. کہتے ہیں کہ اگر میرا دشمن مجھے ملک سے باہر نکال دیتا ہے تو میں اپنے ملک سے باہر جا کے اللہ تعالیٰ کی کائنات دیکھوں گا اور میں پونڈر کروں گا, کانٹمپلیٹ کروں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر میرا دشمن مجھے قید کر دے, جیل میں ڈال دے, تو وہ تو میرے لیے اچھی بات ہوگی. میں I'll have private moments with my رب, میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گا, اللہ تعالیٰ سے بات کروں گا, دعا کروں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ ورسٹ سینیریو کیا ہو سکتا ہے کہ میرا دشمن مجھے قتل کر دے گا, مجھے مار دے گا. then I will die as a martyr. I carry my Jannah in my heart. میرا دشمن میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں الحمدللہ جب ہمیں یہ مائنڈ سیٹ ہمارا بن جائے نا کہ سیڈنس آنی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو امبریس دیٹ, یو بریس یور سیلف اکارڈنگ ٹو دیٹ کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ آئی ہیو ٹو بی اسٹرانگ انف. تو آپ بڑی پریشانی آئیں گے تو آپ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ یار ہو سکتا ہے میرے آس پاس میرے بچوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے, میرے پیرنٹس نے بھی جانا ہے. آئی ہیو ٹو لیو دس ورلڈ. دس ڈپریشن اور سو ٹو سے سیڈنس ول ناٹ لیو فار ایور. دس از گوئنگ ٹو اینڈ اینڈ دا سیم تھنگ وڈ ہیپن ایز ابن تیمیہ سیڈ کہ آئی کیری مائی جنہ ان مائی ہارٹ. میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا انشاءاللہ. یہ مینٹلی پریپیئرڈ ہے نا, مینٹلی پریپیئرڈ ہونا فیوچر کے لیے از بیسکلی اپنے آپ کو ریڈی کرتا ہے ٹو ڈیل ود اینی کائنڈ آف پرابلم ان دا فیوچر. ہم لوگ الٹا رکھتے ہیں. ہم لوگوں نے نا ایک اور ریزن جس وجہ سے ہم بہت سیڈ ہوتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے بہت ہائی لیول آف ایکسپیکٹیشنس فرام پیپل, فرام یور سیلف, اور اپنی چیزوں سے بھی یار یہ چیز ایسے ہو جائے گی, یہ ایسے ہو جانی چاہیے ہے, فلانے کو ایسے بہیو کرنا چاہیے اس سچویشن میں نا. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم گھر کے معاملے میں ہو سکتا ہے, ہم کہ ہسبینڈ وائف سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشن ہو, گھر اس طرح مینٹین ہو, ماں کی بچوں سے بہت ایکسپیکٹیشن ہو, یار تمیز سے بیٹھے رہیں گے, کہیں جائیں گے کوئی شرارت نہیں کریں گے. وین وی ہیو دس کائنڈ آف ایکسپیکٹیشن نا, اور وہ جب ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں ہوتی, دیٹ از واٹ لیڈس ٹو پرابلم. ہمیں چڑپاپن آتا ہے, ایگزائٹی ہوتی ہے, ہم غصے میں رہتے ہیں, ہم اور اداس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے یار ہم, اور وہ جب پرولونگ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں شاید یہ ہمارا قصور ہے. ویسے برو یہ بات تو کلیئر ہے, ایگزیکٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنا آخرت کا امیج اور پکچر کلیئر ہوگی نا, آپ کو تکلیفوں سے بھی محبت ہونی شروع ہو جائے گی, آپ کو تکلیفیں بھی اچھی لگنے شروع ہو جائیں گی. صبر کرتے ہیں, صبر, اور آپ کو نا یو ایکچولی فیل ہیپی وین یو آر بینگ ٹیسٹڈ. یعنی عمران بن حسین کے بارے میں آتا ہے کہ جو 30 سال تک اپنے ہی واز بیڈ ریڈن, وہ اٹھ بھی نہیں سکے, اور جب تابعی آئے انہوں نے کہا کہ آپ اسٹیٹ میں ہیں, وی فیل سیڈ اور سارا, تو کہتے ہیں کہ ڈونٹ فیل سیڈ, ڈونٹ پلے ود مائی ہیڈ, بیکاز اللہ کے اس فیصلے سے جتنا میں راضی ہوں, جتنا میں خوش ہوں, میں تمہیں بتا نہیں سکتا. فرشتے میرے پاس آ کے مجھے سلام کرتے ہیں اور میں ان کے سلام کا جواب, اور جو جتنی خیر مجھے ملی ہے اس سے, آئی کین ٹیل یو, اینڈ ہی سیڈ کہ واٹ از پلیزنگ ٹو اللہ از پلیزنگ ٹو می. یعنی جیسا کہ بہت سارے ہمیں کوٹس ملتے ہیں کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آئی وڈ پریفر ایٹنگ اے برننگ کول, اٹ برنز وٹ اٹ برنز اینڈ لیو وٹ اٹ لیوز, بجائے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا جو میں چاہتا تھا نہ ہو. لیکن برو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, جو ہماری آڈینس ہمیں سن رہی ہے نا, ہمیں نا بڑے پریکٹیکل اپروچ اختیار کرنی ہے. ایک تو صحابہ کا یہ ہے کہ وہ تو بیسکلی سرکہ اور بریڈ پہ بڑے خوش تھے کہ اتنی نعمتیں میں زندگی میں کہاں سے ملیں گی, ٹھیک ہے. جس طرح ابو یوسف اور وہب بن ورد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے تو دے ور ہیپی کہ یار ہمیں اتنی خوشی کہاں سے ملے گی. بٹ آج کل کی جو برو اسٹیٹ ہے نا, جو سچویشن ہے, یوتھ نماز نہیں پڑھ رہی, لوگوں کا اللہ سے تعلق بہت ٹوٹا ہوا ہے, دے آر ان ٹو گیمنگ, دے آر ان ٹو نیٹ فلکس اور اس سب کچھ میں. اگر ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں نا کہ آپ کو جب بھی ہٹ کرے دنیا, آپ انشاءاللہ اللہ پہ توکل کرو, صرف یا خط ایمان لے کے آؤ, یا آپ کہو کہ الحمدللہ اللہ کل حال انشاءاللہ مجھے, یعنی آئیڈیلی ہونا چاہیے. بٹ ہماری یوتھ ابھی ریڈی نہیں ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. یہ آگے کے اسٹیپس ہیں. ہماری جو ڈسکشن ہے وہ وی اسٹارٹڈ فرام ود دی آئیڈیل سچویشن. میرے خیال سے اٹس آنیسٹ ٹو پٹ ان فرنٹ آف پیپل دا ہول پکچر. یس, وہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ ہم بیماری کا علاج ہم کسی پہ توکل نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل کر رہے ہیں اور دم پر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. جس سے پاگل شخص بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, جو کہ سمجھ میں نہیں آتی. لوگوں کو یہی بتانا چاہیے کہ اٹ از اوکے ٹو فیل سیڈ, اٹ از اوکے ٹو فیل ڈپریسڈ, اٹ از اوکے ٹو گو ٹو اے سائیکاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ. ڈونٹ فیل شائے, اٹس اے میڈیکل النس. رقیہ کے ساتھ, قرآن کے ساتھ اور اس سب کے ساتھ اپنے آپ کو ٹریٹ کریں. اس کو النس, جیسے ایک بندہ جاتا ہے, یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھیں گوا دیں رو رو کے, اور وہ کہتے ہیں کہ میرا یوسف مجھ سے چلا گیا, یعنی ہی بیکیم بلائنڈ.
اور وہ ساری زندگی وہ بوڑھاپے تک نا بچے کہتے ہیں کہ آپ بابا سے اٹھا گیا ہے ولیعذ باللہ, ٹھیک ہے, کہ اس کو پتہ نہیں, ابھی تک یوسف کے بارے میں خیال کرتا ہے. تو ان کو تب تک امید تھی. اللہ کے نبی العین یحزن القلب یحزن والعین تدمع, ٹھیک ہے, دل غمگین ہے. سو ایک آئیڈیلسٹک اسٹیٹ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ یو شوڈ بی ایٹ دیٹ سائڈ, آئی تھنک دس از ڈس آنیسٹی ود پیپل. برو اس میں ایکچولی نا یہ پھر بڑا براڈر پرسپیکٹیو میں بات چلی جاتی کہ دیکھیں جب تک ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے نا تو آپ اس چیز سے باہر نکل نہیں سکتے. دس از دیٹ, یعنی اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کلیئرلی فرما دیا نا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اگر بندہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں گزار رہا ہے تو اس کو خوشی کیسے ملے گی؟ اٹس سو کلیئر. تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ بندہ توبہ کی طرف آئے, یعنی ریپینٹ کرے کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, آپ مجھے معاف فرما دیں. اینڈ سیکنڈلی ہی شوڈ he should gain knowledge as much as possible. جتنا اس کو دین کے بارے میں پتہ ہوگا نا وہ اپنے آپ کو اکوپ کر رہا ہے, اپنے آگے نا شیلڈز بناتا جا رہا ہے کہ this is how I have to react. میں نے ایسے 3-4 سبجیکٹس پہ لازمی کام کریں. نمبر 1 تقدیر, نمبر 2 پیشنس, نمبر 3 توکل, اینڈ نمبر 4 having حسن ظن باللہ, having good expectation about اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ ہیں, وہ حدیث میں تھا انا عند ظن عبدی بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی وی شوڈ بی نوئنگ کہ میں ہم میں ہوں, حزن میں ہوں, ڈپریشن میں ہوں کس اسٹیٹ میں ابھی اس ٹائم نا. یعنی جس طرح سے قرآن میں ڈفرینٹ ٹرمنالوجیز وہ یوز کیا گیا ہے, یعنی پاسٹ کے جو بھی ہے پریشانی ہے آپ کو تنگ کرے اس کو حزن بولتے ہیں, ڈپریشن میں سے پاسٹ کا ہوتا ہے. فیوچر کی جو بھی چیزیں آپ کو وری کر رہی ہیں ان کو حزن بولتے ہیں. اس لیے وہ دعا میں آتا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, یا اللہ پاسٹ کے ڈپریشن سے بھی بچا اور فیوچر کی جو انزائٹی ہے مجھے اس سے بھی بچا. تو اللہ سے دعا کریں, بٹ اگین لائف اسٹائل چینجز لے کے آئیں. ڈونٹ ایٹ جنک فوڈ ایٹ نائٹ, ٹھیک ہے, ایکسرسائز کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں, ایکٹیو لائف اسٹائل اپنائیں, یہ سب کام کریں. سم ٹائمز آپ کو میڈیکیشن یا ذکر کرنا ود لیس توکل اینڈ لیس فوکس آپ کو اتنا بینیفٹ نہ کرے جتنا ایکسرسائز بینیفٹ کر لے آپ کو. اس میں نا ہمیں کانشیس ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت ہے ان دیٹ ریگارڈ کہ وی آر امپلسو جنریشن. یعنی کوئی بھی چیز ہم دیکھ لیتے ہیں آن لائن. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کو یو ہیو ٹو گو آؤٹ اور چیزیں پسند کی اور پھر پرچیز کر لی. اب آپ گھر بیٹھے بیٹھے موبائل ڈیوائس پہ کوئی چیز, اب تو ایڈس بھی آ جاتے ہیں نا, یار یہ چیز بڑی اچھی ہے اس کو ایڈ ٹو کارٹ کریں, دس از ہاؤ یو ڈو اٹ. تو ہم نا فوری ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کانشیسلی ہمیں بریک کرنا چاہیے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ جی بیٹھے بیٹھے آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیو پیزا ناؤ, جی آپ نے فوڈ پینڈا آرڈر کر دی ہے. ٹرائی ٹو کنٹرول یور نفس ایز مچ ایز پاسبل. اب دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کمال کی بات کہتے ہیں. ایک دفعہ نا جابر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں اینڈ ہی واز ہیونگ اے ہیوج بیگ آف میٹ, لحم لے کے جا رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جابر اے شہادہ یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ And he is looking, at his hands, Ya Amir al-Mu'minin, lahm, ishtaraytu lahm. تو he was surprised کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں. کہتے اتنا زیادہ لحم تم لے کے جا رہے ہو, میٹ, سیریسلی. تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین I like to eat meat, مجھے لحم پسند ہے کھانا. تو کیا زبردست جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کلما اشتہیت اشترائت, whenever you desire for something you purchase that. سوال کیا کہ جب بھی تمہارا دل کر رہا ہے کوئی چیز کھانے کو یا کوئی خریدنے کو تم اسی وقت ہی ایکٹ کر لو گے. یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. اور عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے بھی کہتے تھے کہ اپنی رعایا کو ڈو ناٹ تھنک کہ میں اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا تھا. اب کیسو کسرا کے خزانے آگے ہوتے تھے برو, اینڈ ہی یوزڈ ٹو سلیپ انڈر دا ٹری. انہوں نے کیا زبردست بات کی, کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتا تھا, اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتا تھا, لیکن جن لوگوں کے ساتھ میں گھومتا تھا نا, میں چاہتا ہوں کہ آخرت بھی میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں. اور ہوا یہی کہ سبحان اللہ ہی از بریڈ نیکسٹ ٹو ابو بکر رضی اللہ عنہ اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. امیجن کریں قیامت کا دن ہوگا اور یہی 3 ہستیاں ایک ساتھ اٹھائی جائیں گی. I mean this is how the mindset, cutting your luxuries. Yes man, یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بہت پرابلم ہے. You have to take conscious اپنے کمفرٹ زون میں ہم آ کے بیٹھ گئے ہیں اور رہ گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں بس یہی ہمیشہ رہے. اور برو میں تو نا ایک ایکومولیشن بھی ہے نا, اور برو اگر یہ چیز کیا ہے کہ آپ یو وانٹ ٹو ایکومولیٹ مور اینڈ مور اینڈ مور آف دس اسٹف. اور اتنی زیادہ اس پہ ریسرچز اب آ چکی ہیں, مطلب ہم اس پہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. بٹ یہ پلیئر اور ہیپینس کا کنفیوژن ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی گاڑی, اچھا فون, اچھی چیز لیں گے تو ہمیں ہیپینس ہوگی. پلیئر ملتا ہے
comparison علیحدہ مطلب اس کی طرح You compare your luxuries with the luxuries of ہاں. اور اس کیا آتا ہے کہ آپ کی میکسیمم جو اسٹیٹ آف جو ہوتی ہے نا خوشی کی یا پلیئر کی وہ 72 آورس تک میکسیمم رہتی ہے. بالکل 24 to 72 آورس. اور انفیکٹ اینٹیسپیشن جب آپ فون لینے لگ رہے ہوتے ہیں نا, جب کوئی چیز لینے لگے, کپڑے لینے جا رہے ہیں چیز, اس ٹائم ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. جب لے کر گھر آ جاتے ہیں نا تو وہ ایک 24 گھنٹے کے اندر ایکسائٹمنٹ ختم. جب آپ چیک کر چکتے ہو اس کو بالکل, اور پھر آپ جیسی فون کھولتے ہیں اور کسی اور کے پاس وہ چیز ہے اس سے بہتر ہو تو بندہ کہتا ہے لو جی پھر سیڈ. آپ دیکھیں سبحان اللہ, ہم بار بار ان چیزوں کو اپنے سامنے ڈسپلے کرتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں جا کے ان کو ٹو گیٹ دا سیم فیلنگ, بٹ اگین کسی اور کے پاس بہتر آ جائے, یا ایون اس چیز جس کے لیے آپ کریو کر رہے تھے نا برو, ہمارے سے دفعہ ہوا ہے دا تھنگ وی وانٹڈ سو مچ ان آور لائف, وین وی گاٹ اٹ ہمیں کنٹینٹمنٹ چاہیے نا, ہمیں رضا چاہیے نا, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے. The only thing that doesn't get dry is Quran, you know, the word of Allah, you know, جتنا مرضی آپ پڑھ لو وہ اس کا چارم ختم نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ انسان آدم کی اولاد کو اگر ایک سونے کی ویلی دے دی جائے گی تو he would want another. تو سونے کی ویلی سے بڑھ کے کیا ہوگا. اب دیکھیں لوگ یعنی کیسا مائنڈ سیٹ تھا, ایک ہمیں نریشن ملتی ہے عبداللہ بن مسروق کی, کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ تھے, he was very wealthy. ہوتا کیا کہ ایک دفعہ وہ نیپ لے رہے ہوتے ہیں, ان کی ایک میڈ جاتے جاتے وہ جو کول نہیں ہوتا جس سے وہ بخور جو ہے جلاتے ہیں, تو وہ اس میڈ سے گر جاتا ہے اور اس خلیفہ کے اوپر گر جاتا ہے, اور ایک دم وہ پینک ہو کے اٹھتا ہے کہ واٹ واز دیٹ. تو میڈ کیا جو ہے جواب دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ یہ تو ایک جھلک تھی اس دنیا کی آگ کی, قیامت کی اور جہنم کی آگ کیسی ہوگی, جہنم کی آگ. تو بس یہ جب یہ اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں نا, وہ سب کچھ لگژریز چھوڑ دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ وہ سو رہے ہوتے ہیں پتھر کے اوپر, اور پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہی خلیفہ. تو فضیل بن عیاض اور سفیان بن عینہ رحمہم اللہ وہ گزرتے ہیں. تو فضیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جو بندہ میرے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے I'll definitely give him a better alternative. آپ کو کیا ملا ہے, آپ نے تو اپنی لگژریز ختم کر کے آپ تو یہاں پہ آ گئے ہیں. کیا زبردست جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں مجھے کیا ملا, الرضا بما انا فی, کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کنٹینٹمنٹ دی ہے نا, دس از ایوری تھنگ. تو ہمارے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے ہمارے دل میں آ جائے. اس لیے جو دعا ہے نا کہ اللہم انی اسألک حبک, اللہ اکبر, بڑی کمال کی دعا ہے بردرز, ہمیں مانگنی چاہیے یہ, اے اللہ میں آپ کی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں. جو لوگ سیڈ ہیں, انگزائٹی کا شکار ہیں, ڈپریشن میں ہیں, آپ ان کو کیا کہیں گے کہ وہ کیسے کوپ کریں, پریکٹیکل اسٹیپس کیا ہیں؟ کیونکہ یہ فیلڈ بہت ویسٹ ہے, اور ہم نے تو ڈیفینیٹلی میڈیکل حوالے سے بات کی نہیں ہے, ہم تو اس کا اسلامک پرسپیکٹیو بتا رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو شریعہ ہے وہ کیا گائیڈنس دیتی ہے. تو انشاءاللہ آخر میں اینی سولوشن فرام یو گائز انشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی جو آیت ہے نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ ہر بندے کو ذہن میں رکھنی چاہیے. آفن ٹائمز آپ کسی دوسرے بندے کی زندگی میں ایک ایسی مصیبت دیکھتے ہیں جو آپ جس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ میرے پہ آئی نا تو میں تو فوت ہو جاؤں گا, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ اس بندے کی کیپیسٹی میں ہوتی ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں کہ کسی بندے کی اولاد کا چلے جانا, فار می اٹس اے ویری بگ تھنگ, مطلب مجھے لگتا ہے کہ یار اس سے بڑا ٹیسٹ کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ کسی اور بندے جب آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی ہمت دی ہوتی ہے, ہی از ایبل ٹو کوپ ود اٹ. تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ آیت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کتنی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہر بندے کے لیے ٹیسٹ, اس کی کیپیسٹیز, اس کا سب کچھ مختلف ہے. اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی امتحان سے مجھے یا آپ کو گزارا ہے وہ میری کیپیسٹی میں ہے, وہ میں برداشت کر سکتا ہوں, اور اس میں کرنا کیا ہے, اس میں رجوع الی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے. ٹھیک ہے, اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ آپ پہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. تو ایسا جب بھی آپ کی زندگی میں کچھ ہو, بندہ اپنے اعمال کی طرف میرے خیال سے نظر دوڑائے, کریکٹ کرنے کی کوشش کرے اپنے آپ کو جہاں کر سکتا ہے. ایک اور چیز, قرآن پڑھنا. جب بھی آپ اداس ہیں, پریشان ہیں نا, تو قرآن اونچی آواز میں پڑھنا, دس ول ڈو دا میجک, غم کو دور کر دے گا, آپ کا غم دور لے جائے گی یہ تلاوت. سیریسلی بالکل صحیح. وہ جو یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا, قال انما اشکو بثی بحزن اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو علم جو ہے نا, انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو. علم کا ہونا کہ اس میں اللہ کی طرف سے کامل بہتری ہے. اللہ loves me so much, he is putting me into a test. میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچی چل کے جا رہی تھی, اور اچانک سے نا وہ کچھ کھڈا تھا, وہ گری, اور وہ اچانک سے نا پیچھے سے ایک تیز گاڑی والا چلتا ہوا رہا تھا, ہی واز یوزنگ ہز سیل فون, اور گاڑی اس کے اوپر سے گزر گئی. ٹھیک ہے, یعنی ٹائرز نہیں لگے اس کو,
the car didn't touch the اچھا girl. بچ گئی بچ گئی سبحان اللہ. اور وہ چلی گئی and she stood up, she started walking. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ وہ جو اسے گرنا تھا نا وہ اس کو بچانے کے لیے تھا اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو جب آپ لائف میں گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو آنے والی مصیبت اور آفت سے بچا رہا ہو. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے نا, اس کو اجر ملتا ہے. تو آخرت کے بارے میں وہ رکھیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں. ڈپریشن کی دعا کیا ہے, اللہ ربی لا اشرک بک شیئا, یا اللہ تیرے ساتھ میں شرک نہیں کرتا. آخرت انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے ہے. اینڈ دس ٹو شیل پاس, یہ سب ختم ہو جائے گا, دس از ٹیمپرری انشاءاللہ. وہ بالکل. اچھا میں آئی ووڈ گیو سم تھنگ ڈفرینٹ انشاءاللہ, مور پریکٹیکل. کچھ چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ میرے ارد گرد لوگوں کو مجھے بھی بڑا ہیلپ کرتی ہیں. ون از اپنی صحت پہ بہت خیال رکھیں. سو رمضان میں اسپیشلی, اور ویسی بات میں بھی, ڈرنک لاٹس آف واٹر. ٹھیک ہے, واٹر لیول ہمارا ٹھیک ہونا از ویری امپورٹنٹ. آپ کے ڈیلی کے کم سے کم 6000 7000 8000 آئیڈلی اسٹیپس ہونے چاہیے. سو ہیو کوئی دن میں ایکسرسائز ٹائم ڈالیں. جم جا سکتے بیسکلی بالکل جم جائیں. وہ تو آپ بتا دینا نا کیسے جاتے ہیں, ہم تو جم والے نہیں ہیں, لیکن یو نو سم فارم آف ایکسرسائز, ا بٹ آف رننگ, جاگنگ. یا میری تو اسٹریس لیول بڑا ڈاؤن ہوتا ہے. میں سیریسلی برو وین آئی گو ٹو جم سبحان اللہ اٹ ریلی ہیلپس. اٹس پروون. یہ ایکچولی میں آپ کے اسٹریس لیول کو ڈاؤن کرتا ہے ایکسرسائز. سو دیٹ وہ والا پارٹ آ گیا ایکسرسائز کا. اور تیسرا پارٹ اگین جو مجھے لگتا ہے کہ تقریباً ہر دوسری پرابلم کا حل ہے نا, وہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت میں رکھیں. سو یو نو ہیو گڈ کمپنی, اچھے لوگوں میں بیٹھیں, پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں, جو آپ کو اچھی باتیں سنائیں گے, اچھی نصیحتیں کریں گے. آپ کی جو پریشانی ہے نا وہ ساری سائڈ سے ہو جائیں گی, اور آپ کو ایک پازیٹیو آؤٹ لک ملنا شروع ہو جائے گا اباؤٹ لائف. سو بزی یور سیلف ود گڈ تھنگس اینڈ ود گڈ. ایون برو فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا, فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا, بچوں کا حق کرنا, آپ کے اندر انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں اینڈ دے میک یو فیل ریلیکسڈ, دے میک یو فیل ہیپی. ٹھیک ہے, اور برو دوسری بات یہ ہے کہ اگلے 3 دنوں میں نا, جس کو بھی ڈپریشن, انزائٹی یا سیڈنس ہے, اگلے 3 دنوں میں برو 300 بلیسنگز لکھیں. آئی وڈ سجیسٹ 300 بلیسنگز لکھیں اپنے نوٹ, روزانہ 100 بلیسنگز لکھیں کہ آپ کی زندگی میں ایون سانس, ایون وہ گھر میں فروٹ باسکٹ کا ہونا, ایون اللہ کی طرف سے اچھے موسم کا ہونا, کچھ بھی چھوٹی موٹی بھی, ایون اچھے فرینڈس کا ہونا, آپ کا سننا, اور توکل کریں اللہ کی ذات پہ کہ یا اللہ تو ہر اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس مصیبت سے نکالے گا. اور انما العسر یسرا برو, بالکل مصیبت آج ہے کل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بس اس میں انشاءاللہ آپ نے بہت اچھے پوائنٹس جو ہے مینشن کیے ہیں سب نے. تو بس میں اس میں مزید چھوٹی سی بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ سارے کام جو آپ نے بتائے وہ کریں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری پریشانی سے دور ہو جائے گی. اور جسٹ ان کیس اگر پھر بھی یہ پرسسٹ کرتی ہے چیز, تو میڈیکل اسسٹنس بھی انشاءاللہ وہ بھی ایک ہے چیز ہے جو آپ انشاءاللہ اس کو اویل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو, ہمارے ڈپریشن کو, ہماری سیڈنس کو دور کرے. جی بالکل برو. اور آخر میں ایک دعا مینشن کروں گا لازمی ہے, تو اگر ہم سیڈنس کی بات کریں اور یہ دعا مینشن نہ کریں تو یہ انجسٹس ہوگا. وہ جو ہے نا, اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک, اور یہ گوگل پہ سرچ کر لیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں, میں غلام ہوں. اور اس میں ہیوملٹی اور ہمبلنس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا نا, اللہ اس کو ہم اور غم سے نجات دے دے گا. تو یہ دعا پڑھیں, دعائیں یاد کریں, اللہ سے تعلق مینٹین کریں. انشاءاللہ یہ چیزیں بہت ٹیمپرری ہیں, گزر جائیں گی. اور برو میں ایک آخری لائف لیسن وہ یہ کہ اگر تو آپ کی زندگی میں نعمتیں ہیں نا, اور آپ کی زندگی میں نعمتیں بے بہا ہیں, اور آپ اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہا رہے اور شکر ادا نہیں کر رہے, اور آپ کی نمازوں بھی سستی ہے, اور آپ کی لائف میں جنرلی سنس بھی آپ اس میں انوالو ہو رہے ہیں, اور آپ اپنے ان بلیسنگس کو بلٹل کر رہے ہیں, تو پھر انتظار کریں ایسی آفت کا جو کمر توڑ دے گی. اس اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. تو اس سے پہلے کہ ایسی آفت آئے جو آپ کو اللہ کی طرف پھیر دے, اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو برے وقت میں آپ کو یاد رکھے گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.